پوچھا گیا ہے کہ کسی مسلمان کی پرانی غلطیوں کی ویڈیوز یا تصاویر وائرل کرنا غیبت میں شامل ہوتا ہے شیخ؟ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کرے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر اس کو سابقہ گناہوں پر عار دلانا یا اس طرح نشر کر کے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ اور ایک حدیث اس طرح آتی ہے کہ جو بندہ کسی اور کو رسوا کرنے کی ایسی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے اندر بھی اس کو یہ رسوائی نصیب ہوگی۔ تو یہ ایک بہتان بھی ہے، بہتان کے ساتھ ساتھ غیبت بھی ہے، اور یہ اگر کسی اخلاقی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر یہ وہ فواحش کی اشاعت بھی ہے، کیونکہ جب یہ فاحشہ اور اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہے کہ فلان نے ایسا کیا، فلان نے ایسا کیا، اور اس نے توبہ کر بھی لی ہے، تو پھر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نا اس قبیح عمل کی جو شناعت ہے اور قباحت ہے، برائی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت میں یہ قاعدہ ہے نا کہ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا ایک شخص کو کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، بدکاری زنا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 4 لوگ نہیں ہیں، یعنی اس سمیت 4 لوگ نہیں ہیں، تو یہ آگے یہ بات بیان ہی نہیں کر سکتا۔ 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے، آگے ان کے لیے زبان کھولنا اور یہ بات کرنا جائز نہیں۔ اگر کریں گے تو اس بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دعویٰ کرے، ان کو پھر کوڑے لگ جائیں۔ تہمت کے جو یعنی بہتان کی سزا 80 کوڑے وہ ان کو لگائے جائیں گے، اور یہ اگر بات کریں گے تو ان کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ نصاب اس کے پاس پورا ہے نہیں، تو یہ ایسی بات نشر کرنے یہ بالکل جائز نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، کوئی معاملہ بہت زیادہ حساس ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بنی آدم خطاؤون، بے شک آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یہ خطا کار ہیں۔ بے شک اب کچھ خطائیں جو ہیں وہ بڑے گناہ ہیں، اور گناہ جو ہے وہ انسان سے ہوتا ہے، کبھی مس الشیطان سے، کبھی انسان کی اپنی خواہش سے، کوئی نہ کوئی اس کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ستیر ہے، پردے بھی رکھتا ہے۔ اب یہ کبائر کا جو ارتکاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا برا ہے، لیکن ایسا شخص جو خود تو یہ کبائر نہیں کرتا لیکن کبائر نشر کرتا ہے، گناہوں کو نشر کرتا ہے، وہ عند اللہ اس سے بھی زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ گناہ سے روکنا بھی ہے اور گناہ گار کے اوپر پردہ ڈالنا بھی ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ جو کالز ہیں یہ وائرل ہوتی ہیں، اب اس کے ساتھ افراتفری معاشرے کے اندر ایسے نہ تھمنے والے نقصانات ہیں، اسی طرح ویڈیوز ہیں وہ نشر ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہ مریض قلب جو حاسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اس کو نہیں دی اور اس کے مخالف کے پاس وہ نعمت چلی گئی ہے، اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ میں اس کے عیب کو نشر کروں تاکہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو واللہ مجھے اس موقع پر امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور ان کے علاوہ کئی ہمارے بزرگوں نے بھی یہ چیز تجربے سے دیکھی ہے اور بیان کی ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر گناہ نہیں تھے، زنا کا، نشے کا گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے گناہ نشر کیے تو خود وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو گئے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر کے اندر بھی ہوگا تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ ایک شخص میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا کہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی ہے، اور اس تہمت کے نقصانات اتنے سنگین ہیں کہ مجھ سے یہ ادارہ بھی چھن گیا، وہ بھی چلا گیا، میں فلاں جگہ پڑھاتا تھا وہ بھی جاتی رہی، اور میرا روزگار بھی چلا گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کو گواہ بنا
میرے اور تیرے درمیان تیسرا اللہ ہے اللہ کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ گناہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اچھا, میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تیرے حق کے لیے جاؤں گا اور دفاع کے لیے لڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تو نے اپنے ماں باپ کی کوئی بے ادبی تو نہیں کی؟ کیا تو نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ 4-5 سال پہلے یہی الزام میں نے حسد میں کسی آدمی پر لگایا. تو آج میں نے وہی بیان کردہ حدیث رسول جو مفتی صاحب نے کہی کہ تو گھر کی 4 دیواری میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کر دے. اچھا, پھر ان بندوں کے پاس میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ گواہ, کوئی ویڈیو, کوئی ثبوت, کوئی آڈیو, کوئی کرائن کہ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا, تو اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں تھا, بس اسے کہیں کہ یہ دور ہو جائے, ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں, احادیث رسول کے جو معانی ہیں وہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور یہی کام آج ہمارا میڈیا کر رہا ہے, سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے, اپنی نیک نامی کے لیے ادارے, آفیسرز, قوتوں والے افراد جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ بھائی اس افسر کو نکالنا ہے, اس کا عیب نشر کر دو, بنا دو, بلکہ ٹارگٹ کر کے اس کے اندر وہ گناہ جو ہے وہ لایا جاتا ہے, ایسا جال بچھایا جاتا ہے, اس کو ٹریپ کیا جاتا ہے, اور ٹریپ کرنے کے بعد وہ ویڈیوز جو ہیں وہ نشر کر دی جاتی ہیں. تو یقین جانے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے, ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے بھائی پردہ رکھو.